تھی۔ بس اگر انسانی روح میں یہ خواہش موجود ہے تو ضرور ماننا پڑتا ہے کہ روح خدا کی پیدا کردہ ہے جس نے اس میں یہ خواہش ڈال دی، مگر یہ خواہش تو در حقیقت انسانی روح میں موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسانی روح در حقیقت خدا کی پیدا کردہ ہے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جس قدر دو چیزوں میں کوئی ذاتی تعلق درمیان ہو، اسی قدر ان میں اس تعلق کی وجہ سے محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اور بچے کو اپنی ماں سے، کیونکہ وہ اس کے خون سے پیدا ہوا ہے اور اس کے رحم میں پرورش پائی ہے۔ پس اگر روحوں کو خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق پیدائش کا درمیان نہیں اور وہ قدیم سے خود بخود ہیں، تو عقل قبول نہیں کر سکتی کہ ان کی فطرت میں خدا تعالیٰ کی محبت ہو، اور جب ان کی فطرت میں پرمیشور کی محبت نہیں تو وہ کسی طرح نجات پا ہی نہیں سکتی۔ اصل حقیقت اور اصل سرچشمہ نجات کا محبت ذاتی ہے جو وصال الہی تک پہنچاتی ہے۔ وجہ یہ کہ کوئی محب اپنے محبوب سے جدا نہیں رہ سکتا، اور چونکہ خدا خود نور ہے اس لیے اس کی محبت سے نور نجات پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ محبت جو انسان کی فطرت میں ہے خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی محبت ذاتی انسان کی محبت ذاتی میں ایک خارق عادت جوش بخشتی ہے، اور ان دونوں محبتوں کے ملنے سے ایک فنا کی صورت پیدا ہو کر بقا باللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات کی دونوں محبتوں کا باہم ملنا ضروری طور پر اس نتیجے کو پیدا کرتا ہے کہ ایسے انسان کا انجام فنا فی اللہ ہو، اور خاکستر کی طرح یہ وجود ہو کر جو حجاب ہے سراسر عشق الہی میں روح غرق ہو جائے۔ اس کی مثال وہ حالت ہے کہ جب انسان پر آسمان سے صاعقہ پڑتی ہے تو اس آگ کی کشش سے انسان کے بدن کی اندرونی آگ یک دفعہ باہر آ جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ جسمانی فنا ہوتا ہے۔ پس دراصل یہ روحانی موت بھی اسی طرح دو قسم کی آگ کو چاہتی ہے، ایک آسمانی آگ اور ایک اندرونی آگ، اور دونوں کے ملنے سے وہ فنا پیدا ہو جاتی ہے جس کے بغیر سلوک تمام نہیں ہو سکتا۔ یہی فنا وہ چیز ہے جس پر سالکوں کا سلوک ختم ہو جاتا ہے، اور جو انسانی مجاہدات کی آخری حد ہے۔ اسی فنا کے بعد فضل اور محبت کے طور پر مرتبہ بقا کا انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، الفاتحہ آیت 7۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ مرتبہ ملا انعام کے طور پر ملا، یعنی محض فضل سے، نہ کسی عمل کا اجر۔ حاشیہ: انسان چونکہ بوجہ اپنی بشریت کی کمزوری کے ایسے اعمال بجا نہیں لا سکتا جن سے بے انتہا اور غیر محدود نعمتوں کا حقدار ہو جائے، اور بغیر حصول ان نعمتوں کے سچی اور حقیقی نجات پا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے انسان جب اپنی قوت اور طاقت کی حد تک مجاہدہ اور جب تب کر لیتا ہے، تب عنایت الہی اس کی کمزوری پر رحم کر کے محض فضل سے اس کی دستگیری کرتی ہے، اور مفت کے طور پر وصال الہی کا وہ انعام اس کو دیتی ہے جو پہلے اس سے راست بازوں کو دیا گیا تھا۔ حاشیہ ختم۔ اور یہ عشق الہی کا آخری نتیجہ ہے جس سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے اور موت سے نجات ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی بجز خدا تعالیٰ کے کسی کا حق نہیں، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ پس انسانوں میں سے اسی انسان کو یہ جاویدانی زندگی ملتی ہے جو غیروں کی محبت سے اپنا تعلق توڑ کر اور اپنی ذاتی محبت کے ساتھ خدا تعالیٰ میں فنا ہو کر ذلی طور پر اس سے حیات جاویدانی کا حصہ لیتا ہے۔
اور ایسے شخص کو مردہ کہنا ناروا ہے، کیونکہ وہ خدا میں ہو کر زندہ ہو گیا ہے۔ مردے وہ لوگ ہیں جو خدا سے دور رہ کر مر گئے، پس سخت کافر اور بے دین اور مشرک وہ لوگ ہیں جو بغیر پانے محبت ذاتی اور وصال الہی کے تمام ارواح کی نسبت انادی اور قدیم زندگی کے قائل ہیں۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ کسی چیز کی بجز خدا کے کوئی ہستی نہیں، محض خدا ہے جس کا نام ہست ہے، پھر اس کے زیر سایہ ہو کر اور اس کی محبت میں محو ہو کر واصلوں کی روحیں حقیقی زندگی پاتی ہیں، اور اس کے وصال کے بغیر زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کافروں کا نام مردے رکھتا ہے اور دوسیوں کی نسبت فرماتا ہے، اِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ طٰہٰ 75۔ یعنی جو شخص مجرم ہونے کی حالت میں اپنے رب کو ملے گا، اس کے لیے جہنم ہے، نہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ یعنی اس لیے نہیں مرے گا کہ دراصل وہ تعبد ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا وجود ضروری ہے، اور اس کو زندہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حقیقی زندگی وصال الہی سے حاصل ہوتی ہے، اور حقیقی زندگی عین نجات ہے، اور وہ بجز عشق الہی اور وصال حضرت عزت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر غیر قوموں کو حقیقی زندگی کی فلسفی معلوم ہوتی تو وہ کبھی دعویٰ نہ کرتے کہ تمام ارواح خود بخود قدیم سے اپنا وجود رکھتے ہیں اور حقیقی زندگی سے بہرہور ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ علوم آسمانی ہیں اور آسمان سے ہی نازل ہوتے ہیں، اور آسمانی لوگ ہی ان کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور دنیا ان سے بے خبر ہے۔ اب ہم پھر اصلی مضمون کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ چشمہ نجات ابدی کا وصال الہی ہے، اور وہی نجات پاتا ہے کہ جو اس چشمے سے زندگی کا پانی پیتا ہے، اور وہ وصال میسر نہیں آ سکتا جب تک کہ کامل معرفت اور کامل محبت اور کامل صدق اور کامل ایمان نہ ہو۔ اور کمال معرفت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم کامل پر کوئی داغ نہ لگایا جائے، اور ابھی ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جو لوگ روحوں اور ذرات اجسام کو انادی اور قدیم جانتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کو کامل طور پر عالم الغیب نہیں سمجھتے۔ اسی وجہ سے فلاسفہ ضالہ یونان کے جو روحوں کو انادی اور قدیم سمجھتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے جو خدا تعالیٰ کو جزیات کا علم نہیں، کیونکہ جس حالت میں ارواح اور ذرات عالم قدیم اور انادی اور خود بخود ہیں، اور ان کے وجود خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، تو کوئی دلیل اس پر قائم نہیں ہو سکتی کہ ان کی دقیق در دقیق طاقتوں اور قوتوں اور پوشیدہ اسرار کا خدا کو علم ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ علم کامل جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کے پوشیدہ حالات کی نسبت مع تمام کیفیات اور تفاصیل کے ہو سکتا ہے، اس کے برابر ممکن نہیں کہ دوسری چیزوں کے پوشیدہ حالات بتمام و کمال معلوم ہو سکیں، بلکہ دوسرے علوم میں خطا اور غلطی کا احتمال رہ سکتا ہے۔ بس اس جگہ روحوں اور ذرات کے انادی اور قدیم کہنے والوں کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ علم ارواح اور ذرات جو خدا کی شان کے مناسب حال ہو، یعنی جیسا کہ خدا کامل ہے وہ علم بھی کامل ہو۔ اس عقیدے کی روح سے جو روحوں اور ذرات کو قدیم اور انادی جاننے کا عقیدہ ہے، ان کے پرمیشر کو حاصل نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ حاصل ہے تو یہ بار ثبوت اس کے ذمے ہے کہ دلیل واضح سے اس کو ثابت کرے، نہ محض دعویٰ سے۔
ظاہر ہے کہ جس حالت میں روحیں قدیم سے خود بخود اور اپنے وجود کی آپ خدا ہیں، تو اس صورت میں گویا وہ تمام روحیں کسی علیحدہ محلے میں مستقل قبضے کے ساتھ رہتی ہیں اور پرمیشور علیحدہ رہتا ہے، کوئی تعلق درمیان نہیں، اور اس امر کی وجہ کچھ نہیں بتلا سکتے کہ تمام روحیں اور تمام ذرات باوجود انادی اور قدیم اور خود بخود ہونے کے پرمیشور کے ماتحت کیوں کر ہو گئیں؟ کیا کسی لڑائی اور جنگ کے بعد یہ صورت ظہور میں آئی، یا خود بخود روحوں نے کچھ مصلحت سوچ کر اطاعت قبول کر لی اور بموجب ان کے عقیدے کے پرمیشور دیالو اور نیاکاری تو ضرور ہے، مگر پھر بھی وہ نہ رحم کرتا ہے نہ انصاف، کیونکہ وہ محض اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے مکتی یافتہ روحوں کو ہمیشہ کے لیے نجات نہیں دیتا۔ وجہ یہ کہ اگر ہمیشہ کے لیے روحوں کو نجات دے دے تو اس سے لازم آتا ہے کہ کسی وقت تمام روحیں نجات پا کر بار بار دنیا میں آنے سے فراغت پا جائیں، اور پرمیشور کی یہ خواہش ہے کہ دنیا کا سلسلہ بھی جاری رہے تا اس کی حکومت کی رونق بنی رہے، اس لیے وہ کسی روح کو ہمیشہ کی نجات دینا ہی نہیں چاہتا، بلکہ گو کوئی روح اوتار یا رشی یا ست کے درجے تک بھی پہنچ گئی ہو، پھر بھی بار بار اس کو آواگون کے چکر میں ڈالتا ہے۔ مگر کیا ہم خداوند قادر اور کریم کی طرف ایسے صفات رذیلہ منسوب کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ وہ اپنے بندوں کو دکھ دے کر خوش ہوتا ہے مگر کبھی ابدی آرام ان کو دینا نہیں چاہتا؟ خدائے قدوس اور پاک کی نسبت اس قدر بخل منسوب نہیں ہو سکتا۔ افسوس، ایسے بخل کی تعلیم عیسائیوں کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو شخص عیسیٰ کو خدا نہیں کہے گا وہ جاویدانی جہنم میں پڑے گا، مگر خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ کفار ایک مدت دراز تک عذاب میں رہ کر آخر وہ خدا تعالیٰ کے رحم سے حصہ لیں گے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، یاتی علی جہنم زمان لیس فیہا احد ونسیم الصبا تحرک ابوابہا، یعنی جہنم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں کوئی بھی نہیں ہوگا اور نسیم صبا اس کے کواڑ ہلائے گی۔ اسی کے مطابق قرآن شریف میں یہ آیت ہے، الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، ہود آیت 108۔ یعنی دوزخی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن جب خدا چاہے گا تو ان کو دوزخ سے مخلصی دے گا، کیونکہ تیرا رب جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ یہ تعلیم خدا تعالیٰ کی صفات کاملہ کے مطابق ہے، کیونکہ اس کی صفات جلالی بھی ہیں اور جمالی بھی، اور وہی زخمی کرتا ہے اور وہی پھر مرہم لگاتا ہے۔ حاشیہ: یہ بات فی نفس ہی غیر معقول ہے کہ انسان کو ایسی ابدی سزا دی جائے کہ جیسا کہ خدا ہمیشہ کے لیے، ایسا ہی خدا کی ابدیت کے موافق ہمیشہ دوزخی دوزخ میں رہیں۔ آخر ان کے قصوروں میں خدا کا بھی دخل ہے، کیونکہ اسی نے ایسی قوتیں پیدا کیں جو کمزور تھیں، بس دوزخیوں کا حق ہے جو اس کمزوری سے فائدہ اٹھائیں جو ان کی فطرت کو خدا کی طرف سے ملی ہے۔ حاشیہ ختم۔ اور یہ بات نہایت نامعقول اور خدائے عز و جل کے صفات کاملہ کے برخلاف ہے کہ دوزخ میں ڈالنے کے بعد ہمیشہ اس کے صفات قہریہ ہی جلوہ گر ہوتی رہیں اور کبھی صفت رحم اور عفو کی جوش نہ مارے، اور صفات کرم اور رحم ہمیشہ کے لیے معطل کی طرح رہیں، بلکہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مدت دراز تک جس کو انسانی کمزوری کے مناسب حال استعارہ کے رنگ میں
ابد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، دوزخی دوزخ میں رہیں گے۔ اور پھر صفت رحم اور کرم تجلی فرمائے گی، اور خدا اپنا ہاتھ دوزخ میں ڈالے گا، اور جس قدر خدا کی مٹھی میں آ جائیں گے سب دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ پس اس حدیث میں بھی آخر کار سب کی نجات کی طرف اشارہ ہے۔ حاشیہ: نجات سے یہ لازم نہیں آتا کہ سب لوگ ایک مرتبے پر ہو جائیں گے، بلکہ جن لوگوں نے دنیا میں خدا کو اختیار کر لیا اور خدا کی محبت میں محو ہو گئے اور صراط مستقیم پر قائم ہو گئے، ان کے خاص مراتب ہیں، دوسرے لوگ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ حاشیہ ختم۔ کیونکہ خدا کی مٹھی خدا کی طرح غیر محدود ہے، جس سے کوئی بھی باہر نہیں رہ سکتا۔ یاد رہے کہ جس طرح ستارے ہمیشہ نوبت بنوبت طلوع کرتے رہتے ہیں، اسی طرح خدا کے صفات بھی طلوع کرتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان خدا کے صفات جلالیہ اور استغنائے ذاتی کے پرتو کے نیچے ہوتا ہے، اور کبھی صفات جمالیہ کا پرتو اس پر پڑتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان، الرحمن آیت 30۔ بس یہ سخت نادانی کا خیال ہے کہ ایسا گمان کیا جائے کہ بعد اس کے کہ مجرم لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، پھر صفات کرم اور رحم ہمیشہ کے لیے معطل ہو جائیں گی اور کبھی ان کی تجلی نہیں ہوگی، کیونکہ صفات الہیہ کا تعطل ممتنع ہے، بلکہ حقیقی صفت خدا تعالیٰ کی محبت اور رحم ہے، اور وہی الصفات ہے، اور وہی کبھی انسانی اصلاح کے لیے صفات جلالیہ اور غضبیہ کے رنگ میں جوش مارتی ہے، اور جب اصلاح ہو جاتی ہے تو محبت اپنے رنگ میں ظاہر ہو جاتی ہے، اور پھر بطور محبت ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ خدا ایک چڑچڑا انسان کی طرح نہیں ہے جو خواہ نخواہ عذاب دینے کا شائق ہو، اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنے پر آپ ظلم کرتے ہیں۔ اس کی محبت میں تمام نجات اور اس کو چھوڑنے میں تمام عذاب ہے۔ یہ تو آریہ سماج والوں کی خدا دانی کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم کے روح سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہر ایک جو خدا تعالیٰ کی جناب میں کوئی عزت پاتا ہے، خواہ اوتار بن جاتا ہے یا رشی، اور خواہ خود ایسا شخص جس پر وید نازل ہوں، اس کی عزت کسی بھروسے کے لائق نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہزارہ مرتبہ عزت کی کرسی سے نیچے ڈال دیا جاتا ہے، اور یا تو وہ پرمیشر کا بڑا پیارا اور مقرب اور اوتار اور رشی اور ایسا تھا، اور یا پھر آوا گون کے چکر میں آ کر کوئی کیڑا مکوڑا بن جاتا ہے۔ جاویدانی نجات کبھی اس کو نصیب نہیں ہوتی، اس جگہ بھی مرنے کا دغدغہ، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ آوا گون کے عذاب کا دغدغہ۔ غرض یہ تو خدا تعالیٰ کا حق ادا کیا گیا، ایک طرف تمام ارواح اور ذرات قدیم اور خود بخود ہونے میں اس کے شریک ٹھہرائے گئے، اور دوسری طرف پرمیشر کو ایسا بخیل قرار دیا گیا کہ باوجود کہ طاقت رکھتا ہے اور سرب شکتیمان ہے، مگر پھر بھی کسی کو نجات ابدی دینا نہیں چاہتا۔ پھر انسانوں کو پاک ہونے کے بارے میں جو کچھ وید نے سکھلایا ہے، اس کی تمام حقیقت تو نیوگ کی تعلیم سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ آریہ اپنی منکوحہ عورت کو اولاد کی خواہش سے کسی دوسرے مرد سے ہم بستر کرا سکتا ہے، اور جب تک وہ عورت اس شدھ کام سے 11 بچے حاصل نہ کر لے، وہ اس بیگانے شخص سے ہر روز ہم بستر رہ سکتی ہے۔ اب ہم اس جملہ معترضہ سے اپنے اصل مطلب کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ کہ آریوں کے اصول کے مطابق
ان کا پرمیشر عالم الغیب نہیں ہو سکتا اور ان کے پاس پرمیشر کے عالم الغیب ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ ایسا ہی عیسائی عقیدے کی روح سے خدا تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ جس حالت میں حضرت عیسیٰ کو خدا قرار دیا گیا ہے اور وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ میں جو خدا کا بیٹا ہوں، مجھے قیامت کا علم نہیں، بس اس سے بجز اس کے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ خدا کو قیامت کا علم نہیں کہ کب آئے گی۔ پھر دوسری شاخ معرفت صحیحہ کی خدا تعالیٰ کی کامل قدرت کا شناخت کرنا ہے، لیکن اس شاخ میں بھی آریہ سماج والے اور حضرات پادریان اپنے خدا پر داغ لگا رہے ہیں۔ آریہ سماج والے اس طرح سے کہ وہ اپنے پرمیشر کو روحوں اور ذرات عالم کے پیدا کرنے پر قادر ہی نہیں جانتے، اور نہ اس بات پر قادر سمجھتے ہیں کہ ان کا پرمیشر کسی روح کو جاویدانی مکتی دے سکے۔ حاشیہ: شکر کا مقام ہے کہ ہمارا خدا ہمیشہ اپنی قدرت کے نمونے ہمیں دکھاتا ہے تا ہمیشہ ہمارا ایمان تازہ ہو، جیسا کہ اس نے 4 اپریل 1905 کے زلزلے سے پہلے 4 دفعہ متفرق زمانوں میں مجھے اپنی وحی کے ذریعے سے اطلاع دی کہ پنجاب میں ایک سخت زلزلہ آنے والا ہے۔ سو وہ شدید زلزلہ 4 اپریل 1905 کو منگل کی صبح کو آ گیا، اور وہ موسم بہار تھا۔ اور پھر اس خدائے قادر نے مجھے اطلاع دی کہ پھر موسم بہار میں شدید زلزلے آنے والے ہیں۔ سو 28 فروری 1906 کو عین موسم بہار میں ایک شدید زلزلہ آیا۔ چنانچہ کوہ منصوری میں اس قدر اس کا صدمہ محسوس ہوا کہ لوگ بے حواس ہو گئے، اور انہی ایام میں امریکہ کے بعض حصوں میں بھی ایک شدید زلزلہ آیا جس سے کئی شہر ہلاک ہو گئے۔ پس خدا در حقیقت وہی خدا ہے جو اب بھی اپنی وحی کے ذریعے سے اپنی زندہ قدرتیں ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور ایسی ہزارہا پیش گوئیاں ہیں جو خدا کی وحی کے مطابق جو مجھ پر ہوئیں ظہور میں آئیں۔ حاشیہ ختم۔ ایسا ہی حضرات پادری صاحبان بھی اپنے خدا کو قادر نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کا خدا اپنے مخالفوں کے ہاتھوں سے مارے کھاتا رہا، زندان میں داخل کیا گیا، کوڑے لگے، صلیب پر کھینچا گیا۔ اگر وہ قادر ہوتا تو اتنی ذلتیں باوجود خدا ہونے کے ہرگز نہ اٹھاتا، اور نیز اگر وہ قادر ہوتا تو اس کے لیے کیا ضرورت تھی کہ اپنے بندوں کو نجات دینے کے لیے یہ تجویز سوچتا کہ آپ مر جائے اور اس طریق سے بندے رہائی پاویں۔ جو شخص خدا ہو کر 3 دن تک مرا رہا، اس کی قدرت کا نام لینا ہی قابل شرم بات ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ خدا تو 3 دن تک مرا رہا، لیکن اس کے بندے 3 دن تک بغیر خدا کے ہی جیتے رہے۔ اور پھر ان لوگوں کی توحید کا یہ حال ہے کہ آریہ سماج والے تو ذرہ ذرہ اور تمام ارواح کو خود بخود موجود ہونے میں اپنے پرمیشر کے شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان کے وجود اور بقا کو محض انہی کی طاقت اور قوت کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ محض شرک ہے۔ رہے عیسائی، سو ان کا یہ حال ہے کہ وہ صریح توحید کے برخلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ حاشیہ: اعتقاد جو قرآن شریف نے سکھایا ہے یہ ہے کہ جیسا کہ خدا نے ارواح کو پیدا کیا ہے، ایسا ہی وہ ان کے معدوم کرنے پر بھی قادر ہے، اور انسانی روح اس کی محبت اور فضل سے ابدی حیات پاتی ہے، نہ اپنی ذاتی قوت سے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے خدا کی پوری محبت اور پوری اطاعت اختیار کرتے ہیں اور پورے صدق اور وفاداری سے اس کے آستانے پر جھکتے ہیں، ان کو خاص طور پر ایک کامل زندگی بخشی جاتی ہے، اور ان کے فطرتی حواس میں بھی بہت تیزی عطا کی جاتی ہے، اور ان کی فطرت کو ایک نور بخشا جاتا ہے، جس نور کی وجہ سے ایک فوق العادت روحانیت ان میں جوش مارتی ہے، اور تمام روحانی طاقتیں جو دنیا میں وہ رکھتے تھے موت کے بعد بہت وسیع کی جاتی ہیں، اور نیز مرنے کے بعد وہ اپنی خودداد مناسبت کی وجہ سے جو حضرت عزت سے رکھتے ہیں
آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں، جس کو شریعت کی اصطلاح میں رفع کہتے ہیں۔ لیکن جو مومن نہیں ہیں اور جو خدا تعالیٰ سے صاف تعلقات نہیں رکھتے، یہ زندگی ان کو نہیں ملتی اور نہ یہ صفات ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ لوگ مردہ کے حکم میں ہوتے ہیں۔ بس اگر خدا تعالیٰ روحوں کا پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو وہ اپنے قادرانہ تصرف سے مومن اور غیر مومن میں یہ فرق دکھلا نہ سکتا۔ حاشیہ ختم۔ یعنی وہ تین خدا مانتے ہیں، یعنی باپ، بیٹا، روح القدس، اور یہ جواب ان کا سراسر فضول ہے کہ ہم تین کو ایک جانتے ہیں۔ ایسے بیہودہ جواب کو کوئی عاقل تسلیم نہیں کر سکتا، جبکہ یہ تینوں خدا مستقل طور پر علیحدہ علیحدہ وجود رکھتے ہیں اور علیحدہ علیحدہ پورے خدا ہیں، تو وہ کون سا حساب ہے جس کے روح سے وہ ایک ہو سکتے ہیں؟ اس قسم کا حساب کس اسکول یا کالج میں پڑھایا جاتا ہے؟ کیا کوئی منطق یا فلسفی سمجھا سکتی ہے کہ ایسے مستقل تین ایک کیوں کر ہو گئے؟ اور اگر کہو کہ یہ راز ہے کہ جو عقل انسانی سے برتر ہے، تو یہ دھوکہ دہی ہے، کیونکہ انسانی عقل خوب جانتی ہے کہ اگر تین کو تین کامل خدا کہا گیا تو تین کامل کو بہرحال تین کہنا پڑے گا، نہ ایک۔ اور اس تثلیث کے عقیدے کو نہ صرف قرآن شریف رد کرتا ہے بلکہ توریت بھی رد کرتی ہے، کیونکہ وہ توریت جو موسیٰ کو دی گئی تھی اس میں اس تثلیث کا کچھ بھی ذکر نہیں، اشارہ تک نہیں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر توریت میں بھی ان خداؤں کی نسبت تعلیم ہوتی تو ہرگز ممکن نہ تھا کہ یہودی اس تعلیم کو فراموش کر دیتے، کیونکہ اول تو یہودیوں کو توحید کی تعلیم کے یاد رکھنے کے لیے سخت تاکید کی گئی تھی، یہاں تک کہ حکم تھا کہ ہر ایک یہودی اس تعلیم کو حفظ کر لے اور اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اس کو لکھ چھوڑیں اور اپنے بچوں کو سکھا دیں، اور پھر علاوہ اس کے اسی توحید کی تعلیم کے یاد دلانے کے لیے متواتر خدا تعالیٰ کے نبی یہودیوں میں آتے رہے اور وہی تعلیم سکھلاتے رہے۔ پس یہ امر بالکل غیر ممکن اور محال تھا کہ یہودی لوگ باوجود اس قدر تاکید اور اس قدر تواتر انبیاء کے تثلیث کی تعلیم کو بھول جاتے اور بجائے اس کے توحید کی تعلیم اپنی کتابوں میں لکھ لیتے اور وہی بچوں کو سکھاتے، اور آنے والے صدہا نبی بھی اسی توحید کی تعلیم کو دوبارہ تازہ کرتے۔ ایسا خیال تو سراسر خلاف عقل و قیاس ہے۔ میں نے اس بارے میں خود کوشش کر کے بعض یہودیوں سے حلفاً دریافت کیا تھا کہ توریت میں خدا تعالیٰ کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا تعلیم دی گئی تھی؟ کیا تثلیث کی تعلیم دی گئی تھی یا کوئی اور؟ تو ان یہودیوں نے مجھے خط لکھے جو اب تک میرے پاس موجود ہیں، اور ان خطوں میں بیان کیا کہ توریت میں تثلیث کی تعلیم کا نام و نشان نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے بارے میں توریت کی وہی تعلیم ہے جو قرآن کی تعلیم ہے۔ پس افسوس ہے ایسی قوم پر جو ایسے اعتقاد پر اڑی بیٹھی ہے کہ نہ تو وہ تعلیم توریت میں موجود ہے اور نہ قرآن شریف میں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تثلیث کی تعلیم انجیل میں بھی موجود نہیں۔ انجیل میں بھی جہاں جہاں تعلیم کا بیان ہے ان تمام مقامات میں تثلیث کی نسبت اشارہ تک نہیں، بلکہ خدائے واحد لا شریک کی تعلیم دیتی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے معاند پادریوں کو یہ بات ماننی پڑی ہے کہ انجیل میں تثلیث کی تعلیم نہیں۔ اب یہ سوال ہوگا کہ عیسائی مذہب میں تثلیث کہاں سے آئی؟ اس کا جواب محقق عیسائیوں نے یہ دیا ہے کہ یہ تثلیث یونانی عقیدے سے لی گئی ہے۔ یونانی لوگ تین دیوتاؤں کو مانتے تھے، جس طرح ہندو ترے مورتی کے قائل ہیں، اور جب پولوس نے یہودیوں کی طرف رخ کیا، اور چونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یونانیوں کو عیسائی مذہب میں داخل کرے، اس لیے
اس نے یونانیوں کے خوش کرنے کے لیے بجائے 3 دیوتاؤں کے 3 اکنوم اس مذہب میں قائم کر دیے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلا کو بھی معلوم نہ تھا کہ اکنوم کس چیز کا نام ہے۔ ان کی تعلیم خدا تعالیٰ کی نسبت تمام نبیوں کی طرح ایک سادہ تعلیم تھی کہ خدا واحد لا شریک ہے۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مذہب جو عیسائی مذہب کے نام سے شہرت دیا جاتا ہے، دراصل پولوسی مذہب ہے، نہ مسیحی، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کسی جگہ تثلیث کی تعلیم نہیں دی، اور وہ جب تک زندہ رہے خدائے واحد لا شریک کی تعلیم دیتے رہے، اور بعد ان کی وفات کے ان کا بھائی یعقوب بھی، جو ان کا جانشین تھا اور ایک بزرگ انسان تھا، توحید کی تعلیم دیتا رہا، اور پولوس نے خواہ مخواہ اس بزرگ سے مخالفت شروع کر دی اور اس کے عقائد صحیحہ کے مخالف تعلیم دینا شروع کیا، اور انجام کار پولوس اپنے خیالات میں یہاں تک بڑھا کہ ایک نیا مذہب قائم کیا اور توریت کی پیروی سے اپنی جماعت کو بکلی علیحدہ کر دیا، اور تعلیم دی کہ مسیحی مذہب میں مسیح کے کفارے کے بعد شریعت کی ضرورت نہیں، اور خون مسیح گناہوں کے دور کرنے کے لیے کافی ہے، توریت کی پیروی ضروری نہیں۔ اور پھر ایک اور گند اس مذہب میں ڈال دیا کہ ان کے لیے سور کھانا حلال کر دیا، حالانکہ حضرت مسیح انجیل میں سور کو ناپاک قرار دیتے ہیں۔ تبھی تو انجیل میں ان کا قول ہے کہ اپنے موتی سوروں کے آگے مت پھینکو۔ بس جب پاک تعلیم کا نام حضرت مسیح نے موتی رکھا ہے تو اس مقابلے سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ پلید کا نام انہوں نے سور رکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یونانی سور کو کھایا کرتے تھے، جیسا کہ آج کل تمام یورپ کے لوگ سور کھاتے ہیں۔ اس لیے پولوس نے یونانیوں کے تالیف قلوب کے لیے سور بھی اپنی جماعت کے لیے حلال کر دیا، حالانکہ توریت میں لکھا ہے کہ وہ ابدی حرام ہے اور اس کا چھونا بھی ناجائز ہے۔ غرض اس مذہب میں تمام خرابیاں پولوس سے پیدا ہوئیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام تو وہ بے نفس انسان تھے جنہوں نے یہ بھی نہ چاہا کہ کوئی ان کو نیک انسان کہے، مگر پولوس نے ان کو خدا بنا دیا، جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ کسی نے حضرت مسیح کو کہا کہ اے نیک استاد، انہوں نے اس کو کہا کہ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے۔ ان کا وہ کلمہ جو صلیب پر چڑھائے جانے کے وقت ان کے منہ سے نکلا کیسا توحید پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے نہایت عاجزی سے کہا، ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ کیا جو شخص اس عاجزی سے خدا کو پکارتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ خدا میرا رب ہے، اس کی نسبت کوئی عقل مند گمان کر سکتا ہے کہ اس نے در حقیقت خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو خدا تعالیٰ سے محبت ذاتیہ کا تعلق ہوتا ہے، بسا اوقات استعارے کے رنگ میں خدا تعالیٰ ان سے ایسے کلمے ان کی نسبت کہلا دیتا ہے کہ نادان لوگ ان کی ان کلموں سے خدائی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میری نسبت مسیح سے بھی زیادہ وہ کلمات فرمائے گئے ہیں۔ حاشیہ: ایک دفعہ کشفی رنگ میں نے دیکھا کہ میں نے نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کیا، اور پھر میں نے کہا کہ آؤ اب انسان کو پیدا کریں۔ اس پر نادان مولویوں نے شور مچایا کہ دیکھو اب اس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا، حالانکہ اس کشف سے یہ مطلب تھا کہ خدا میرے ہاتھ پر ایک ایسی تبدیلی پیدا کرے گا کہ گویا آسمان اور زمین نئے ہو جائیں گے اور حقیقی انسان پیدا ہوں گے۔ اسی طرح ایک دفعہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، انت منی بمنزلت اولادی، انت منی بمنزلت لا یعلمها الخلق، یعنی تو مجھ سے بمنزلہ اولاد کے ہے،
اور تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ تب مولویوں نے اپنے کپڑے پھاڑے کہ اب کفر میں کیا شک رہا، اور اس آیت کو بھول گئے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ حَقَّ ذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، البقرہ آیت 201۔ حاشیہ ختم۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے، یا قمرو یا شمسو انتا منی و انا منکا، یعنی اے چاند اور اے سورج، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ اب اس فکرے کو جو شخص چاہے کسی طرف کھینچ لے، مگر اصل معنی اس کے یہ ہیں کہ اول خدا نے مجھے قمر بنایا کیونکہ میں قمر کی طرح اس حقیقی شمس سے ظاہر ہوا، اور پھر آپ قمر بنا کیونکہ میرے ذریعے سے اس کے جلال کی روشنی ظاہر ہوئی اور ہوگی۔ یعقوب حضرت عیسیٰ کا بھائی جو مریم کا بیٹا تھا، وہ در حقیقت ایک راست باز آدمی تھا۔ وہ تمام باتوں میں توریت پر عمل کرتا تھا اور خدا کو واحد لا شریک جانتا تھا، اور سور کو حرام سمجھتا تھا، اور یہودیوں کی طرح بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتا تھا، اور جیسا کہ چاہیے تھا وہ اپنے تئیں ایک یہودی سمجھتا تھا۔ صرف یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا، لیکن پولوس نے بیت المقدس سے بھی نفرت دلائی۔ آخر خدا تعالیٰ کی غیرت نے اس کو پکڑا اور ایک بادشاہ نے اس کو سولی دے دیا، اور اس طرح پر اس کا خاتمہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ صادق اور خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے، اس لیے وہ سولی سے نجات پا گئے، اور خدا تعالیٰ نے ان کو سولی پر سے زندہ بچا لیا۔ لیکن چونکہ پولوس نے سچائی کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ لکڑی پر لٹکایا گیا۔ یاد رہے کہ پولوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کا جانی دشمن تھا، اور پھر آپ کی وفات کے بعد جیسا کہ یہودیوں کی تاریخ میں لکھا ہے، اس کے عیسائی ہونے کا موجب اس کے اپنے بعض نفسانی اغراض تھے جو یہودیوں سے وہ پورے نہ ہو سکے، اس لیے وہ ان کو خرابی پہنچانے کے لیے عیسائی ہو گیا، اور ظاہر کیا کہ مجھے کشف کے طور پر حضرت مسیح ملے ہیں اور میں ان پر ایمان لایا ہوں۔ اور اس نے پہل تثلیث کا خراب پودا دمشق میں لگایا، اور یہ پولوسی تثلیث دمشق سے ہی شروع ہوئی۔ اسی کی طرف احادیث نبویہ میں اشارہ کر کے کہا گیا کہ آنے والا مسیح دمشق کی مشرقی طرف نازل ہوگا، یعنی اس کے آنے پر تثلیث کا خاتمہ ہوگا، اور انسانی دل توحید کی طرف رغبت کرتے جائیں گے، اور مشرقی طرف سے مسیح کا نازل ہونا اس کے غلبے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ روشنی جب ظاہر ہوتی ہے تو تاریکی پر غالب آ جاتی ہے۔ حاشیہ۔ یاد رہے کہ قادیان جو میری سکونت کی جگہ ہے، عین دمشق کی شرقی طرف ہے، سو آج وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حاشیہ ختم۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر پولوس حضرت مسیح کے بعد ایک رسول کے رنگ میں ظاہر ہونے والا تھا جیسا کہ خیال کیا گیا ہے، تو ضرور حضرت مسیح اس کی نسبت کچھ خبر دیتے، خاص کر کے اس وجہ سے تو خبر دینا نہایت ضروری تھا کہ جبکہ پولوس حضرت عیسیٰ کی حیات کے تمام زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سخت برگشتہ رہا اور ان کے دکھ دینے کے لیے طرح طرح کے منصوبے کرتا رہا، تو ایسا شخص ان کی وفات کے بعد کیوں کر امین سمجھا جا سکتا ہے، بجوز اس کے کہ خود حضرت مسیح کی طرف سے اس کی نسبت کھلی کھلی پیشگوئی پائی جائے، اور اس میں صاف طور پر درج ہو کہ اگرچہ پولوس میری حیات میں میرا سخت مخالف رہا ہے اور مجھے دکھ دیتا رہا ہے، لیکن میرے بعد وہ خدا تعالیٰ کا رسول اور نہایت مقدس آدمی ہو جائے گا۔ بالخصوص جو کہ پولوس ایسا آدمی تھا کہ اس نے موسیٰ کی توریت کے برخلاف اپنی طرف سے نئی تعلیم دی، سور حلال کیا، ختنہ کی رسم تو توریت میں ایک موقد رسم تھی، اور تمام نبیوں کا ختنہ ہوا تھا، اور خود حضرت مسیح کا بھی ختنہ ہوا تھا۔ وہ قدیم حکم الہی منسوخ کر دیا
اور توریت کی توحید کی جگہ تثلیث قائم کر دی اور توریت کے احکام پر عمل کرنا غیر ضروری ٹھہرایا، اور بیت المقدس سے بھی انحراف کیا، تو ایسے آدمی کی نسبت جس نے موسوی شریعت کو زیر و زبر کر دیا ضرور کوئی پیشگوئی چاہیے تھی، پس جبکہ انجیل میں پولوس کے رسول ہونے کے بارے میں خبر نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی عداوت ثابت اور توریت کے ابدی احکام کا وہ مخالف، تو اس کو کیوں اپنا مذہبی پیشوا بنایا گیا؟ کیا اس پر کوئی دلیل ہے؟ پھر معرفت کے بعد بڑی ضرورت نجات کے لیے محبت الہی ہے۔ یہ بات نہایت واضح اور بدیہی ہے کہ کوئی شخص اپنے محبت کرنے والے کو عذاب دینا نہیں چاہتا، بلکہ محبت کو جذب کرتی اور اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جس شخص سے کوئی سچے دل سے محبت کرتا ہے اس کو یقین کرنا چاہیے کہ وہ دوسرا شخص بھی جس سے محبت کی گئی ہے اس سے دشمنی نہیں کر سکتا، بلکہ اگر ایک شخص کو جس سے وہ دل سے محبت رکھتا ہے اپنی اس محبت سے اطلاع بھی نہ دے، تب بھی اس قدر اثر تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ شخص اس سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتا ہے، اور خدا کے نبیوں اور رسولوں میں جو ایک قوت جذب اور کشش پائی جاتی ہے، اور ہزارہ لوگ ان کی طرف کھینچے جاتے اور ان سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی ان پر فدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ بنی نوع کی بھلائی اور ہمدردی ان کے دل میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ماں سے بھی زیادہ انسانوں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے تئیں دکھ اور درد میں ڈال کر بھی ان کے آرام کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ آخر ان کی سچی کشش سعید دلوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر جب کہ انسان باوجود کہ وہ عالم الغیب نہیں دوسرے شخص کی مخفی محبت پر اطلاع پا لیتا ہے، تو پھر کیوں کر خدا تعالیٰ جو عالم الغیب ہے کسی کی خالص محبت سے بے خبر رہ سکتا ہے؟ محبت عجیب چیز ہے، اس کی آگ گناہوں کی آگ کو جلاتی اور معصیت کے شعلے کو بھسم کر دیتی ہے۔ سچی اور ذاتی اور کامل محبت کے ساتھ عذاب جمع ہو ہی نہیں سکتا، اور سچی محبت کے علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی فطرت میں یہ بات منقوش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے قطع تعلق کا اس کو نہایت خوف ہوتا ہے، اور ایک ادنا سے ادنا قصور کے ساتھ اپنے تئیں ہلاک شدہ سمجھتا ہے، اور اپنے محبوب کی مخالفت کو اپنے لیے ایک زہر خیال کرتا ہے، اور نیز اپنے محبوب کے وصال کے پانے کے لیے نہایت بے تاب رہتا ہے، اور بودھ اور دوری کے صدمے سے ایسا گداز ہوتا ہے کہ بس مر ہی جاتا ہے۔ اس لیے وہ صرف ان باتوں کو گناہ نہیں سمجھتا کہ جو عوام سمجھتے ہیں کہ قتل نہ کر، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، بلکہ وہ ایک ادنا غفلت کو اور ادنا التفات کو جو خدا کو چھوڑ کر غیر کی طرف کی جائے ایک کبیرہ گناہ خیال کرتا ہے۔ اس لیے اپنے محبوب ازلی کی جناب میں دوام استغفار اس کا ورد ہوتا ہے، اور چونکہ اس بات پر اس کی فطرت راضی نہیں ہوتی کہ وہ کسی وقت بھی خدا تعالیٰ سے الگ رہے، اس لیے بشریت کے تقاضا سے ایک ذرہ غفلت بھی اگر صادر ہو تو اس کو ایک پہاڑ کی طرح گناہ سمجھتا ہے۔ یہی بھید ہے کہ خدا تعالیٰ سے پاک اور کامل تعلق رکھنے والے ہمیشہ استغفار میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ایک محب صادق کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اس کا محبوب اس پر ناراض نہ ہو جائے، اور چونکہ اس کے دل میں ایک پیاس لگا دی جاتی ہے کہ خدا کامل طور پر اس سے راضی ہو، اس لیے اگر خدا تعالیٰ یہ بھی کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تب بھی وہ اس قدر پر صبر نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسا کہ شراب کے دور کے وقت ایک شراب پینے والا ہر دم ایک مرتبہ پی کر پھر دوسری مرتبہ مانگتا ہے، اسی طرح جب انسان کے اندر محبت کا چشمہ جوش مارتا ہے تو وہ محبت طبعاً یہ تقاضا کرتی ہے
کہ زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ بس محبت کی کثرت کی وجہ سے استغفار کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا سے کامل طور پر پیار کرنے والے ہر دم اور ہر لحظہ استغفار کو اپنا ورد رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر معصوم کی یہی نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ استغفار میں مشغول رہے۔ اور استغفار کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ہر ایک لغزش اور قصور جو بوجہ ضعف بشریت انسان سے صادر ہو سکتی ہے، اس امکانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگی جائے، تا خدا کے فضل سے وہ کمزوری ظہور میں نہ آوے اور مستور و مخفی رہے۔ پھر بعد اس کے استغفار کے معنی عام لوگوں کے لیے وسیع کیے گئے، اور یہ امر بھی استغفار میں داخل ہوا کہ جو کچھ لغزش اور قصور صادر ہو چکا، خدا تعالیٰ اس کے بد نتائج اور زہریلی تاثیروں سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے۔ پس نجات حقیقی کا سرچشمہ محبت ذاتی خدائے عز و جل کی ہے، جو عجز و نیاز اور دائمی استغفار کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور جب انسان کمال درجے تک اپنی محبت کو پہنچاتا ہے اور محبت کی آگ سے اپنے جذبات نفسانیت کو جلا دیتا ہے، تب یک دفعہ ایک شعلے کی طرح خدا تعالیٰ کی محبت جو خدا تعالیٰ اس سے کرتا ہے اس کے دل پر گرتی ہے، اور اس سفلی زندگی کے گندوں سے باہر لے آتی ہے، اور خدائے حی و قیوم کی پاکیزگی کا رنگ اس کے نفس پر چڑھ جاتا ہے، بلکہ تمام صفات الہیہ سے ذلی طور پر اس کو حصہ ملتا ہے۔ تب وہ تجلیات الہیہ کا مظہر ہو جاتا ہے، اور جو کچھ ربوبیت کے ازلی خزانے میں مکتوم و مستور ہے، اس کے ذریعے سے وہ اسرار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ خدا جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے بخیل نہیں ہے، بلکہ اس کے فیوز دائمی ہیں، اس کے اسماء اور صفات کبھی معطل نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ بشرط تقوی اور مجاہدہ جو کچھ اولین کو دیا ہے وہ آخرین کو بھی دیتا ہے، جیسا کہ خود اس نے قرآن شریف میں یہ دعا سکھلائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سورہ الفاتحہ آیت 6-7، یعنی اے ہمارے خدا ہمیں وہ سیدھی راہ دکھلا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا فضل اور انعام ہوا۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ وہی فضل اور انعام جو تمام نبیوں اور صدیقوں پر پہلے ہو چکا ہے وہ ہم پر بھی کر، اور کسی فضل سے ہمیں محروم نہ رکھ۔ یہ آیت اس امت کو اس قدر عظیم الشان امید دلاتی ہے جس میں گزشتہ امتیں شریک نہیں ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کے متفرق کمالات ہیں اور متفرق طور پر ان پر فضل اور انعام ہوا۔ اب اس امت کو یہ دعا سکھلائی گئی کہ ان تمام متفرق کمالات کو مجھ سے طلب کرو۔ پس ظاہر ہے کہ جب متفرق کمالات ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہ مجموعہ متفرق کی نسبت بہت بڑھ جائے گا۔ اسی بنا پر کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آل عمران آیت 11، یعنی تم اپنے کمالات کے روح سے سب امتوں سے بہتر ہو۔ اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ کمالات متفرقہ اس امت میں جمع کرنے کا کیوں وعدہ دیا گیا۔ اس میں بھید یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات متفرقہ ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي الانعام آیت 91، یعنی تمام نبیوں کو جو ہدایتیں ملی تھیں ان سب کا اقتداء کر۔ بس ظاہر ہے کہ جو شخص ان تمام متفرق ہدایتوں کو اپنے اندر جمع کرے گا اس کا وجود ایک جامع وجود ہو جائے گا، اور تمام نبیوں سے وہ افضل ہوگا۔ پھر جو شخص اس نبی جامع الکمالات کی پیروی کرے گا، ضرور ہے کہ ذلی طور پر وہ بھی جامع الکمالات ہو۔ بس اس دعا کے سکھلانے میں جو سورہ فاتحہ میں ہے یہی راز ہے کہ تا کاملین امت جو نبی جامع الکمالات کے پیرو ہیں وہ بھی جامع الکمالات ہو جائیں۔ پس افسوس ان لوگوں پر جو اس امت کو ایک مردہ امت خیال کرتے ہیں۔
اور خدا تو جامع الکمالات ہونے کے لیے ان کو دعا سکھلاتا ہے، مگر وہ محض مردہ رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بڑے گناہ کی بات ہے کہ مثلاً کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے پر مسیح ابن مریم کی طرح وحی نازل ہوتی ہے۔ حاشیہ: یہ لوگ جو مولوی کہلاتے ہیں ہمارے سید و مولا خیر الرسل و افضل الانبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرتے ہیں، جبکہ کہتے ہیں کہ اس امت میں عیسیٰ ابن مریم کا مثیل کوئی نہیں آ سکتا تھا، اس لیے ختم نبوت کی مہر توڑ کر اسی اسرائیلی عیسیٰ کو کسی وقت خدا تعالیٰ دوبارہ دنیا میں لائے گا۔ اور اس اعتقاد سے صرف ایک گناہ نہیں بلکہ دو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ ان کو یہ اعتقاد رکھنا پڑتا ہے کہ جیسا کہ ایک بندہ خدا کا عیسیٰ نام، جس کو عبرانی میں یسوع کہتے ہیں، 30 برس تک موسیٰ رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب بنا اور مرتبہ نبوت پایا، اس کے مقابل پر اگر کوئی شخص بجائے 30 برس کے 50 برس بھی آن حضرت وسلم کی پیروی کرے تب بھی وہ مرتبہ نہیں پا سکتا، گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کوئی کمال نہیں بخش سکتی، اور نہیں خیال کرتے کہ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ خدا کا یہ دعا سکھلانا کہ صراط الذین انعمت علیہم ایک دھوکہ دینا ہے، اور ان کا اعتقاد ہے کہ با اعتبار اپنے دوبارہ آمد کے خاتم الانبیاء عیسیٰ ہی ہے اور وہی آخری قاضی اور حکم ہے، اور نہیں سمجھتے کہ اس پیشگوئی سے خدا کا تو یہ مقصود تھا کہ جیسا کہ اسی امت میں مسیل یہود پیدا ہوں گے، ایسا ہی اسی امت میں مسیل عیسیٰ بھی پیدا کرے، جو ایک پہلو سے امتی ہو اور ایک پہلو سے نبی ہو۔ عیسیٰ ابن مریم تو ان دونوں ناموں کا جامع نہیں ہو سکتا، کیونکہ امتی وہ ہوتا ہے جو محض نبی متبوع کی پیروی سے کمال پاوے، مگر عیسیٰ تو پہلے کمال پا چکا۔ نمبر 2 اور دوسرا گناہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ قرآن شریف کی نص صریح کے برخلاف حضرت عیسیٰ کو زندہ تصور کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں صریح یہ آیت موجود ہے، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور اس آیت کے معنی یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب کہ تو نے ماں جسم انصری مجھ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ عجیب لغت ہے جو حضرت عیسیٰ سے ہی خاص ہے۔ افسوس اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جیسا کہ قرآن شریف میں تصریح ہے، یہ سوال حضرت عیسیٰ سے قیامت کے دن ہوگا، پس ان معنوں سے جو لفظ متوفیقہ کے کیے جاتے ہیں لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو فوت ہونے سے پہلے ہی قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور اگر کہو کہ آیت فلما توفیتنی کے یہ معنی ہے کہ جب کہ تو نے مجھ کو وفات دے دی تو پھر مجھ کو کیا خبر تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری امت نے کیا طریقہ اختیار کیا، تو یہ معنی بھی ان کے عقیدے کی روح سے غلط ٹھہرتے ہیں، اور دونوں معنوں کے روح سے خدا تعالیٰ عیسیٰ کو ایسے عذر باطل کا یہ جواب دے سکتا ہے کہ تو میرے سامنے جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ مجھے کچھ بھی خبر نہیں، کیونکہ تو دوبارہ دنیا میں گیا تھا اور دنیا میں 40 برس تک رہا تھا اور نصارہ سے لڑائیاں کی تھیں اور صلیب کو توڑا تھا۔ ماں سوائے اس کے ان معنوں کے روح سے یہ لازم آتا ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ زندہ رہے عیسائی نہیں بگڑے بلکہ ان کی موت کے بعد بگڑے۔ بس اس سے تو ان لوگوں کو ماننا پڑتا ہے کہ عیسائی اب تک حق پر ہیں، کیونکہ اب تک حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ افسوس، ندامت سے مر جاؤ، اور بالآخر یاد رہے کہ اگر ایک امتی کو جو محض پیروی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درجہ وحی اور الہام اور نبوت کا پاتا ہے، نبی کے نام کا اعزاز دیا جائے، تو اس سے مہر نبوت نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ امتی ہے اور اس کا اپنا وجود کچھ نہیں، اور اس کا اپنا کمال نبی متبوع کا کمال ہے، اور وہ صرف نبی نہیں کہلاتا بلکہ نبی بھی اور امتی بھی، مگر کسی ایسے نبی کا دوبارہ آنا جو امتی نہیں ہے ختم نبوت کے منافی ہے۔ حاشیہ ختم۔
ان کے نزدیک ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ قیامت تک خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ کا دروازہ بند ہے۔ تعجب کہ یہ لوگ اس قدر تو مانتے ہیں کہ اب بھی خدا تعالیٰ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا، مگر یہ نہیں مانتے کہ اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ پہلے بولتا تھا، حالانکہ اگر وہ اس زمانے میں بولتا نہیں تو پھر سننے پر بھی کوئی دلیل نہیں۔ خدا تعالیٰ کی صفات کو معطل کرنے والے سخت بدقسمت لوگ ہیں، اور در حقیقت یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ ختم نبوت کے ایسے معنی کرتے ہیں جس سے نبوت ہی باطل ہوتی ہے۔ کیا ہم ختم نبوت کے یہ معنی کر سکتے ہیں کہ وہ تمام برکات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملنی چاہیے تھیں وہ سب بند ہو گئے؟ اور اب خدا تعالیٰ کے مکالمہ مخاطبہ کی خواہش کرنا لا حاصل ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیا یہ لوگ بتلا سکتے ہیں کہ اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا فائدہ کیا ہوا؟ جن لوگوں کے ہاتھ میں بجز گزشتہ قصوں کے اور کچھ نہیں، ان کا مذہب مردہ ہے اور معرفت الہی کا ان پر دروازہ بند ہے، مگر اسلام مذہب زندہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ قرآن شریف میں مسلمانوں کو سورہ فاتحہ میں گزشتہ نبیوں کا وارث ٹھہراتا ہے اور دعا سکھلاتا ہے کہ جو پہلے نبیوں کو نعمتیں دی گئی تھیں وہ طلب کریں، مگر جس کے ہاتھ میں صرف قصے ہیں وہ کیوں کر وارث کہلا سکتا ہے؟ افسوس ان لوگوں پر کہ ان لوگوں کے آگے تمام برکات کا چشمہ کھولا گیا، مگر یہ نہیں چاہتے کہ ایک گھونٹ بھی اس میں سے پئیں۔ اب پھر ہم پہلے کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ نجات کا سرچشمہ، جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، محبت اور معرفت ہے۔ اور معرفت ایک ایسی چیز ہے کہ جس قدر معرفت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ محبت کے جوش مارنے کا باعث حسن یا احسان ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں جن کی وجہ سے محبت جوش مارتی ہے۔ بس جب کہ انسان کو خدا تعالیٰ کے حسن اور احسان کا علم ہوتا ہے اور وہ اس بات کا مشاہدہ کر لیتا ہے کہ وہ ہمارا خدا اپنی نامحدود ذاتی خوبیوں کی وجہ سے کیسا حسین ہے، اور پھر کس طرح پر اس کے لامتناہی احسان ہم پر احاطہ کر رہے ہیں، تو اس علم کے بعد بالطبع انسان کی وہ محبت جو ازل سے اس کی فطرت میں مرکوز ہے جوش مارتی ہے۔ اور جیسا کہ خدا تعالیٰ سب سے زیادہ جمال با کمال سے متصف اور متواتر احسان اور فیضان کی صفت سے موصوف ہے، ایسا ہی بندہ جو اس کا طالب ہے بعد معرفت ان صفات کے، اس سے ایسی محبت کرتا ہے کہ کسی کو اس کا ثانی نہیں سمجھتا۔ حاشیہ: جیسا کہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں، معرفت تامہ جناب الہی کی بجز وحی الہی اور مکالمہ اور مخاطبہ حضرت عطیت اور ایسے عظیم الشان نشانوں کے جو وحی الہی کے ذریعے سے ظاہر ہوں اور خدا تعالیٰ کی اس قدرت پر دلالت کریں جو اس کی الوہیت اور جبروت کا کھلا کھلا نشان ہو، حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہی معرفت ہے جس کے لیے حق کے طالب بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، وہی معرفت ہے جس کے پانے کے بغیر وہ مر ہی جاتے ہیں۔ بس کیا وہ معرفت اسلام میں موجود نہیں؟ اور کیا اسلام ایک خشک اور مردہ مذہب ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بلکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو زندہ ہے اور اپنے پیروؤں کو زندگی بخشتا ہے۔ وہی ہے جو اسی دنیا میں ہمیں خدا دکھلا دیتا ہے۔ اس کی برکت سے ہم وحی الہی پاتے ہیں، اور اس کی برکت سے بڑے بڑے نشان ہم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب مر گئے، ان میں کچھ بھی برکت اور روشنی نہیں۔ ان کے ذریعے سے ہم خدا کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے، ان کے ذریعے ہم خدا کے معجزانہ کام نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی ہے جو ان برکات میں ہمارا مقابلہ کرے؟
حاشیہ ختم۔ تب نہ صرف زبان بلکہ عملی طور پر اس کو واحد لا شریک جانتا ہے اور اس کی خوبیوں اور اخلاق کا عاشق ہو جاتا ہے، اور گو محبت الہی کا تخم ازل سے انسان کی سرشت میں رکھا گیا تھا، مگر اس تخم کی آب پاشی معرفت ہی کرتی ہے، کیونکہ کوئی محبوب بجز معرفت کے اور بجز تجلیات حسن و جمال اور اخلاق اور وصال کے کسی عاشق کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا، اور جب معرفت تامہ حاصل ہو جاتی ہے تبھی وہ وقت آتا ہے کہ محبت الہی کا ایک چمکتا ہوا شعلہ انسان کے دل پر گرتا ہے اور یک دفعہ اس کو خدا تعالیٰ کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تب انسانی روح محبوب ازلی کے آستانے پر عاشقانہ انکسار کے ساتھ گرتی ہے اور حضرت احدیت کے دریائے ناپیدا کنار میں غوطہ لگا کر ایسی پاک و صاف ہو جاتی ہے کہ تمام سفلی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں اور ایک نورانی تبدیلی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تب وہ روح ناپاک باتوں سے ایسی نفرت کرتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ کو نفرت ہے، اور خدا کی رضا اس کی رضا ہو جاتی ہے اور خدا کی خوشنودی اس کی خوشنودی ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں، اس اعلیٰ درجے کی محبت کے جوش مارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سالک جو خدا تعالیٰ کی طلب میں ہے خدا کے حسن اور احسان پر بخوبی اطلاع پاوے، اور در حقیقت اس کے دل میں ذہن نشین ہو جائے کہ خدا تعالیٰ اپنی ذات میں وہ خوبیاں اور حسن اور جمال رکھتا ہے کہ جن کی کوئی انتہا نہیں، اور ایسا ہی اس قدر اس کے احسان ہیں اور اس قدر احسان کرنے کے لیے وہ تیار ہے کہ اس سے بڑھ کر ممکن ہی نہیں۔ اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کامل معرفت کا سامان اس امت کو کامل طور پر دیا گیا ہے، اور ہم خدا تعالیٰ کی خوبیوں کے بیان کرنے میں اس کی جناب میں شرمندہ نہیں ہیں۔ حاشیہ: ایک عیسائی یہ بات کہہ کر کہ اس کا خدا کسی زمانے میں 3 دن تک مرا رہا تھا، کس درجہ اندر ہی اندر اپنے اس قول سے ندامت اٹھاتا ہے، اور کس قدر خود روح اس کی اسے ملزم کرتی ہے کہ کیا خدا بھی مرا کرتا ہے، اور جو ایک مرتبہ مر چکا اس پر کیوں کر بھروسہ کیا جائے کہ پھر نہیں مرے گا۔ بس ایسے خدا کی زندگی پر کوئی دلیل نہیں، بلکہ کیا معلوم کہ شاید مر ہی گیا ہو، کیونکہ اب زندوں کے اس میں آثار نہیں پائے جاتے۔ وہ اپنے خدا خدا کرنے والوں کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، کوئی معجزانہ کلام نہیں دکھلا سکتا۔ بس یقیناً سمجھو کہ وہ خدا مر گیا اور سری نگر محلہ خانیار میں اس کی قبر ہے۔ رہے آریہ سماج والے، سو ان کی روحوں کا تو کوئی خدا ہی نہیں، وہ خود بخود قدیم سے چلی آتی اور انادی ہیں۔ حاشیہ ختم۔ اور جہاں تک خوبی تصور میں آ سکتی ہے، ہم وہ تمام خوبیاں خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات میں مانتے ہیں۔ نہ ہم آریوں کی طرح یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی روح یا کسی ذرے کے پیدا کرنے پر قادر نہیں، اور نہ ان کی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ایسا بخیل ہے کہ نجات ابدی کسی کو دینا نہیں چاہتا، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دینے پر قادر نہیں، اور نہ ہم آریہ سماج والوں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی کا دروازہ بند ہے، اور نہ ہم ان کی طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا سخت دل ہے کہ کسی بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا اور ایک گناہ کے لیے کروڑ ہاتھ جونوں میں ڈالتا رہتا ہے، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ توبہ قبول کرنے پر قادر نہیں، اور نہ ہم عیسائیوں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے کہ وہ کسی زمانے میں مر بھی گیا تھا اور یہودیوں کے ہاتھ میں گرفتار بھی ہوا اور زندان میں بھی داخل کیا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا، اور وہ ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اس کے اور بھائی بھی تھے، اور نہ ہم عیسائیوں کی طرح نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 دن کے لیے
گناہوں کا بھار اتارنے کے لیے دوزخ میں بھی گیا تھا، اور وہ اپنے بندوں کو نجات نہیں دے سکتا تھا جب تک آپ ان کے عوض نہ مرتا اور 3 دن کے لیے دوزخ میں نہ جاتا۔ اور نہ ہم عیسائیوں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی اور الہام پر مہر لگ گئی ہے، اور اب خدا تعالیٰ کے مکالمہ اور مخاطبہ کا دروازہ بند ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہمیں تمام نبیوں کی متفرق نعمتوں کا وارث ٹھہراتا ہے اور اس امت کو خیر الامم قرار دیتا ہے۔ پس بلا شبہ خدا تعالیٰ کا حسن اور احسان جو سرچشمہ محبت کا ہے، سب سے زیادہ اس پر ایمان لانا ہمارے حصے میں آ گیا ہے، اور مسلمانوں میں سے سخت نادان اور بدقسمت وہ لوگ ہیں جو اس کے کمال حسن اور احسان کے انکاری ہیں۔ ایک طرف تو اس کی مخلوق کو اس کی صفات خاصہ میں حصہ دار ٹھہرا کر توحید باری پر دھبا لگاتے، اور اس کے حسن وحدانیت کی چمک کو شراکت غیر سے تاریکی کے ساتھ بدلتے ہیں۔ حاشیہ: مسلمانوں کو، خاص کر اہل حدیث کو، توحید کا بڑا دعویٰ تھا، مگر افسوس ان پر بھی یہ مثل صادق آئی کہ مچھر چھاننا اور اونٹ نگلنا۔ کیا ایسے لوگوں کو ہم مواحد کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ کی طرح واحد لا شریک سمجھتے ہیں، وہی ہے جو معاد جسم انصری آسمان پر گیا، اور وہی ہے جو کسی دن معاد جسم انصری زمین پر آئے گا، اور اسی نے پرندے پیدا کیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے قسمیں کھا کر بار بار سوال کیا کہ آپ معاد جسم انصری آسمان پر چڑھ کے دکھلائیے، ہم ابھی ایمان لائیں گے۔ ان کو جواب دیا گیا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا عہد شکنی سے پاک ہے، اور بموجب اس قول کے ماں جسم انصری آسمان پر نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ امر خدا کے وعدے کے برخلاف ہے۔ وجہ یہ کہ وہ فرماتا ہے کہ فیہا تحیون و فیہا تموتون ولکم فی الارض مستقر۔ بس کیا ہم سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر پہنچانے کے وقت خدا تعالیٰ کو اپنا یہ وعدہ یاد نہ رہا، یا عیسیٰ بشر نہیں تھا؟ اگر عیسیٰ ماں جسم انصری آسمان پر گیا ہے تو قرآن کے بیان کی روح سے لازم آتا ہے کہ عیسیٰ بشر نہیں تھا۔ پھر دوسری طرف ان مدعیان اسلام نے دجال کے بھی وہ صفات بیان کیے ہیں جس سے ان کا خدا ہونا لازم آتا ہے۔ یہ توحید اور یہ دعویٰ، افسوس۔ حاشیہ ختم۔ اور پھر دوسری طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابدی فیض سے ایسا اپنے تئیں محروم جانتے ہیں کہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ زندہ چراغ نہیں ہیں بلکہ مردہ چراغ ہیں، جن کے ذریعے سے دوسرا چراغ روشن نہیں ہو سکتا۔ وہ اقرار رکھتے ہیں کہ موسیٰ نبی زندہ چراغ تھا جس کی پیروی سے صدہا نبی چراغ ہو گئے، اور مسیح اسی کی پیروی 30 برس تک کر کے اور توریت کے احکام کو بجا لا کر اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا جوا اپنی گردن پر لے کر نبوت کے انعام سے مشرف ہوا۔ مگر ہمارے سید و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کسی کو کوئی روحانی انعام عطا نہ کر سکی، بلکہ ایک طرف تو آپ حسب آیت ما کانا محمد النبا احد من رجالکم اولاد نرینہ سے، جو ایک جسمانی یادگار تھی، محروم رہے، اور دوسری طرف روحانی اولاد بھی آپ کو نصیب نہ ہوئی جو آپ کے روحانی کمالات کی وارث ہوتی۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ قول وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین بے معنی رہا۔ ظاہر ہے کہ زبان عرب میں لیکن کا لفظ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی جو امر حاصل نہیں ہو سکا اس کے حصول کی دوسرے پیرائے میں خبر دیتا ہے، جس کے روح سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، اگر روحانی طور پر آپ کی اولاد بہت ہوگی اور آپ نبیوں کے لیے مہر ٹھہرائے گئے ہیں۔
یعنی آئندہ کوئی نبوت کا کمال بجز آپ کی پیروی کی مہر کے کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ غرض اس آیت کے یہ معنی تھے جن کو الٹا کر نبوت کے آئندہ فیض سے انکار کر دیا گیا۔ حالانکہ اس انکار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر مدامت اور منقصت ہے، کیونکہ نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ دوسرے شخص کو ذلی طور پر نبوت کے کمالات سے متمتع کر دے اور روحانی امور میں اس کی پوری پرورش کر کے دکھلاوے۔ اسی پرورش کی غرض سے نبی آتے ہیں اور ماں کی طرح حق کے طالبوں کو گود میں لے کر خدا شناسی کا دودھ پلاتے ہیں۔ پس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دودھ نہیں تھا تو نعوذ باللہ آپ کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی، مگر خدا تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سراج منیر رکھا ہے، جو دوسروں کو روشن کرتا ہے اور اپنی روشنی کا اثر ڈال کر دوسروں کو اپنی مانند بنا دیتا ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں فیض روحانی نہیں تو پھر دنیا میں آپ کا مبعوث ہونا ہی ابس ہوا، اور دوسری طرف خدا تعالیٰ بھی دھوکہ دینے والا ٹھہرا، جس نے دعا تو یہ سکھلائی کہ تم تمام نبیوں کے کمالات طلب کرو، مگر دل میں ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ یہ کمالات دیے جائیں گے، بلکہ یہ ارادہ تھا کہ ہمیشہ کے لیے اندھا رکھا جائے گا۔ لیکن اے مسلمانوں، ہوشیار ہو جاؤ کہ ایسا خیال سراسر جہالت اور نادانی ہے۔ اگر اسلام ایسا ہی مردہ مذہب ہے تو کس قوم کو تم اس کی طرف دعوت کر سکتے ہو؟ کیا اس مذہب کی لاش جاپان لے جاؤ گے یا یورپ کے سامنے پیش کرو گے؟ اور ایسا کون بے وقوف ہے جو ایسے مردہ مذہب پر عاشق ہو جائے گا، جو بمقابلہ گزشتہ مذہبوں کے ہر ایک برکت اور روحانیت سے بے نصیب ہے؟ گزشتہ مذہبوں میں عورتوں کو بھی الہام ہوا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اور مریم علیہ السلام کو، مگر تم مرد ہو کر ان عورتوں کے برابر بھی نہیں۔ بلکہ اے نادانو اور آنکھوں کے اندھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سید و مولا اس پر ہزار سلام اپنے افاضہ کے روح سے تمام انبیاء سے سبقت لے گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ نبیوں کا افاضہ ایک حد تک آ کر ختم ہو گیا، اور اب وہ قومیں اور وہ مذہب مردے ہیں، کوئی ان میں زندگی نہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان قیامت تک جاری ہے۔ اسی لیے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیضان کے اس امت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مسیح باہر سے آوے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں پرورش پانا ایک ادنا انسان کو مسیح بنا سکتا ہے، جیسا کہ اس نے اس عاجز کو بنایا۔ اب پھر ہم اپنے اصل کلام کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ اسلام نے جو طریق نجات کا پیش کیا ہے، اس کی فلسفی یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں قدیم سے ایک طرف تو ایک زہر رکھا گیا ہے جو گناہوں کی طرف رغبت دیتا ہے، اور دوسری طرف قدیم سے انسانی فطرت میں اس زہر کا تریاک رکھا ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت ہے۔ جب سے انسان بنا ہے یہ دونوں قوتیں اس کے ساتھ چلی آئی ہیں۔ زہرناک قوت انسان کے لیے عذاب کا سامان تیار کرتی ہے، اور پھر تریاکی قوت جو محبت الہی کی قوت ہے، وہ گناہ کو یوں جلا دیتی ہے جیسے خس و خاشاک کو آگ جلا دیتی ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہ گناہ کی قوت جو عذاب کا سامان تھی وہ تو قدیم سے انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، لیکن گناہوں سے نجات پانے کے لیے جو سامان ہے وہ کچھ تھوڑی مدت سے پیدا ہوا ہے، یعنی صرف اس وقت سے جبکہ یسوع مسیح نے صلیب پائی۔ ایسا اعتقاد وہی قبول کرے گا جو اپنے دماغ میں ایک ذرہ عقل سلیم کا نہیں رکھتا، بلکہ یہ دونوں سامان قدیم سے اور جب سے کہ انسان پیدا ہوا انسانی فطرت کو دیے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ گناہ کے سامان تو پہلے سے خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت میں رکھ دیے، مگر نجات دینے کی دوا ابتدائی ایام میں اس کو یاد نہ آئی، یہ 4000 برس بعد سوجی۔ اب ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں اور محض للہ آپ کو صلاح دیتے ہیں کہ اگر آپ زندہ برکات کے خواہاں ہیں
تو اس مسیح کا نام نہ لو جو مدت ہوئی کہ فوت ہو چکا اور ایک ذرہ اس کی زندہ برکات موجود نہیں، اور اس کی قوم بجائے محبت الہی کی مستی کے شراب کی مستی میں سب سے زیادہ سبقت لے گئی ہے، اور بجائے اس کے کہ آسمانی مال لیں دنیا کے مال پر فریفتہ ہیں، اگرچہ کمار بازی سے ہی لیا جائے، بلکہ چاہیے کہ محمدی مسیح کے سلسلے میں داخل ہو جو امامکم منکم ہے اور نقد برکات پیش کرتا ہے، آئندہ اختیار ہے۔ اور راکم مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود۔ مناجات بحضرت باری عزا اسمہ از مولف۔ اے سرو جانو دلو ہر ذرام قربان تو، بر دلم بکشاز رحمت ہر در عرفان تو، فلسفی کا از عقل میں جویت ترا دیوانہ ہست، دور تر ہست از خردہا آ رہے پنہانے تو، از حریم تو ازینہ ہیچ کس آگاہ نہ شد، ہر کے آگاہ شد از احسان بے پایانے تو، عاشقان روح خود را ہر دو عالم می دہی، ہر دو عالم ہیچ پیش دیدہ غلمان تو، یک نظر فرما کے تا کوتا شود جنگ و جدال، خلق محتاج است سوئے جذبہ برہان تو، یک نشا بنما کے تا نورت درخشد در جہاں، تا شود ہر منکر ملت محامد خانے تو، گر زمیں زیر و زبر گردت ندارم ہیچ غم، غم ہمی دارم کہ گم گردت رہے رخشانے تو، گفتگو و بحث دردیں درد سر بسیار ہست، قصہ کوتا کن با آیات عظیم الشان تو، از زلازل جنبش دے فطرت اغیار را، تا مگر آیند ترساں سوئے آہوانے تو، چشمہ رحمت رواں کن در لباس زلزلہ، تابک سوز و بغم این بندہ گریانے تو،